أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات اللهم صل على محمد. برادران ایمانی عزاداران کی سرکار سید الشہداء، جس آیت کو سرنامے بیان قرار دیا گیا ہے سورہ نجم کی ابتدائی آیت میں، کہ جس میں خالق کائنات، جس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، وہ پروردگار عالم اپنی معجز نما کتاب، اپنی معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مخصوص ترین ستارے کی قسم کی جو عظیم ترین دروازے پر اترا اور اس نے اس دروازے پر اتر کر اپنی معرفت کا ثبوت دیا، اور تمہارا رسول نہ کبھی بہتا اور نہ کبھی گمراہ ہوا، بلکہ اس نے بغیر وحی کے کوئی کلام ہی نہیں کیا، اور اسے شدید قوتوں والے پروردگار عالم نے پڑھایا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر آج اسلام کے جو 73 فرقے ہیں وہ متفق ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اسی قرآن میں پروردگار عالم ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس بات کے اوپر بھی تمام مسلمان جو ہے وہ اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے کہ اللہ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، اللہ بھی قادر ہے اور بندے بھی قادر ہیں، اللہ بھی خالق ہے اور بندے بھی خالق ہیں، لیکن اللہ کے خالق ہونے میں اور بندوں کے خالق ہونے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا فرق ہے؟ تو میں کہوں گا اللہ ایسا خالق ہے کہ اللہ وہ ہے جو خالق مختار ہے، اور بندے وہ ہیں جو خالق مجہول ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ اور بندوں کے خالق ہونے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بندوں کو اگر ایک دیوار بھی بنانا ہے تو وہ کئی چیزوں کا مجموعہ استعمال کرتے ہیں اس دیوار کو بنانے کے لیے، لیکن اللہ ایسا خالق ہے کہ اس نے لفظ کن کے ذریعے ساری کائنات کو خلق کر دیا، یعنی پروردگار عالم نے صرف ارادہ کیا اور وہ چیز ہو گئی۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ پروردگار عالم صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب کوئی ایسا تلاش کرنا پڑے گا اس کائنات میں کہ جس نے صرف ارادہ کیا ہو اور وہ چیز ہو گئی ہو۔ تو ہمیں کائنات میں علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا کہ جس نے ارادہ کیا ہو اور وہ چیز ہو گئی ہو۔ بھائی یا ارادہ اللہ کا ہوتا ہے یا ارادہ نفس اللہ کا ہوتا ہے؟ بھائی اللہ ارادہ کرتا ہے تو کائنات بنتی ہے، علی ارادہ کرتا ہے تو زندہ مردہ ہوتا ہے۔ ایک سلام مردہ لے کے آئے لوگ علی کے سامنے کہ علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو تاریخ کی کسی کتاب میں آپ مجھے دکھا دیجئے کہ علی نے یہ جملہ کہا ہو کہ تم مردہ ہو جا۔ علی نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تو لوگوں نے کہا پڑھا دیجئے۔ ادھر علی نے ارادہ کیا، ادھر زندہ مردہ ہوا۔ تو عزیزان محترم، جیسے ہی علی نماز پڑھانے لگے، اب جتنے افراد تھے وہ مسکرانے لگے کہ بھائی علی تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتوں کو جانتا ہوں، آج علی کو کیا ہو گیا کہ ایک زندہ کی علی نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب جب علی نماز پڑھ کے مڑے ہیں تو تمام لوگ خاموش ہیں، علی مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کے جملہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے مجھے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کہ کل میں بستر رسول پہ سو رہا تھا، تم اتنی تمیز نہیں کر پائے کہ علی سو رہا ہے یا محمد سو رہا ہے؟ یہ سوال کرتی ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں علی کو بڑھا دیتے ہیں، بھائی علی مردوں کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بھائی تاریخ اٹھا کے پڑھو، عیسیٰ کی تاریخ کیا ہے؟ کہ عیسیٰ کی تاریخ یہ ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو اب
عیسیٰ کے بارے میں جا کے قرآن پڑھیے، قرآن آپ کو بتائے گا کہ عیسیٰ کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی عیسیٰ ترابی ہیں۔ تو اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوا چلوں کہ جب ترابی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو بو تراب مردوں کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ ایک معجزہ کیا ہے؟ کہ عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے اذن سے اٹھ جا۔ بھائی اس میں عیسیٰ کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے اذن اللہ کا، کہ عیسیٰ اذن اللہ کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب تفسیر نمونہ تفسیر نجف جا کے اٹھا کے پڑھیے، تفسیر نجف آپ کو بتائے گی کہ اذن اللہ سے کیا مراد ہے۔ جب میں نے تفسیر نجف کو کھنگالا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تفسیر اذن اللہ سے مراد مولا علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ یا علی کہتے تھے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک معجزہ کیا اللہ نے جناب عیسیٰ کو، کیا معجزہ دیا؟ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بھائی اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول بنائے۔ 313 رسول میں سے 5 اولو العزم پیغمبر کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، اور ان 5 میں سے سب سے بڑا نام اگر محمد کو الگ کر دیا جائے تو سب سے بڑا نام جناب ابراہیم کا ہے، جنہیں معمار کعبہ کہا جاتا ہے، جو خلیل خدا ہے جناب ابراہیم۔ لیکن اتنا بڑا نبی جناب ابراہیم ایک جگہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اچھا ابراہیم اگر اس ہنر کو جانتے ہوتے تو کبھی یہ سوال نہ کرتے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جاتا ہے، لیکن ابراہیم اس ہنر کو جانتے نہیں ہے، لہذا سوال کر رہے ہیں پروردگار عالم تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اب بھی تم مرتبہ سمجھو کہ کعبہ بنانے والا کون ہے، کعبے میں پیدا ہونے والا کون ہے؟ کعبہ بنانے والا وہ ہے کہ جو سوال کرتا ہے کہ پروردگار عالم تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ کعبے میں پیدا ہونے والا وہ ہے کہ جو ٹھوکر مار دیتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ دعا کر رہے ہیں تو آواز قدرت آئی ہے، ابراہیم کیا تمہیں ہمارے اوپر ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں پروردگار عالم ایمان تو ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ اب آپ فیصلہ خود کیجئے کہ اگر اللہ کسی کو نفس مطمئنہ کہہ کے آواز دے تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ ایک جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس ہنر کو بتاتا ہوں۔ کہا ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو، اور جناب ابراہیم نے 4 پرندوں کو پکڑا، اس پرندوں میں 3 حرام پرندے تھے، ایک حلال پرندہ تھا۔ تو عزیزان محترم جناب ابراہیم سے پروردگار عالم نے کہا اب ابراہیم ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کے جسموں کو لے جا کر پہاڑوں پہ رکھو اور ان کی منکار کو اپنے ہاتھوں میں پکڑو۔ تو عزیزان محترم جب مکس کر دیا گیا گوشت اور جناب ابراہیم نے آواز دی تو وہ پرندے آئے، الگ ہو کے آئے۔ تو عزیزان محترم یہ امامت کا کمال تھا۔ بھائی امامت آواز دے رہی تھی تو کس میں اتنی طاقت تھی جو امامت کی آواز پہ لبیک نہ کہے؟ تو عزیزان محترم ابراہیم کون ہے؟ کہ ابراہیم کو صرف اللہ نے انسانوں کا امام بنایا۔ تو جسے اللہ نے انسانوں کا امام بنایا، جب اس کے اتنے اختیارات ہیں تو جنہیں اللہ نے ساری کائنات کا امام بنایا ہو ان کے کیا اختیارات ہوں گے؟ تو ان کے اختیارات ایسے ہوں گے کہ جب عیسائی انہیں دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ارے یہ کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ ایک جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ جب تم آواز دو گے تو وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہیں گے۔
اب جناب ابراہیم نے انہیں پہاڑوں پہ رکھا. میں کہوں گا پروردگار عالم جب تجھے حیات ہی تو ثابت کرنا تھا تو زمین پہ ثابت کر لیتا, دریاؤں پہ ثابت کر لیتا, یہ پہاڑی پہ کیوں رکھا؟ تو جب نہ خالق کائنات آواز دے کہ میں انسانوں کو درس دے رہا ہوں کہ اگر نبی آواز دے تو اگر جانور مردہ بھی ہو تو وہ نبی کی آواز پہ لبیک کہتا ہے. اللہ جانے وہ کیسے بوٹی خور تھے جنہیں نبی آواز دے رہا تھا. صرف نبی نہیں بلکہ فخر انبیاء آواز دے رہا تھا, تب بھی وہ پہاڑ میں بھاگے جا رہے تھے. ایک اتنا بڑا نبی وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار عالم تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ نے جسے نفس مطمئنہ کہہ کے آواز دی. عزیزان محترم, محرم کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور آج چونکہ چاند نہیں ہوا ہے لہٰذا کل چاند رات ہے اور آج استقبال عزا کے لیے مجلس منعقد کی گئی. عزیزان محترم, ہمارے لیے کچھ فرائض ہیں عزاداری کے سلسلے میں, اور بہت مشہور جملہ ہے کہ عزاداری لباس بدلنے کا نام نہیں ہے بلکہ کردار بدلنے کا نام ہے. عزیزان محترم, اگر عزاداری ہم کر رہے ہیں اور ہمارے کردار میں کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے تو پھر ہم سچے عزادار نہیں ہیں. لہٰذا ہمیں اس سال عزاداری میں خیال رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ جناب فاطمہ زہرا ہم سے شرمندہ ہو جائے. ہاں, عزادارہ نے مسئلہ کربلا جب بھی فرش عذاب لکھا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ مدینے سے تشریف لاتی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. دیکھیے اکلوتی ماں ہے اس کائنات کی جناب فاطمہ زہرا. اگر ہمارے یہاں پر خاصہ کوئی سانحہ ہو جائے تو لوگ پرسہ دینے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں, لیکن جناب فاطمہ زہرا اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے فرش عذاب لاتی ہے. اور یہ جو آنسو آپ کے آنکھوں سے گر رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں. یہ جناب فاطمہ زہرا اپنے رومال میں انہیں جگہ دیتی ہیں. تاریخ بتاتی ہے, اور ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک ذاکر تھے, وہ ہمیشہ مجلس جب پڑھا کرتے تھے اور جب مجلس پڑھ کے تمام لوگ چلے جایا کرتے تھے اپنے گھروں کو تو وہ تنہا بیٹھ کے عزا خانے میں دعا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے اپنے مزار پہ بلا لے, مولا اپنے روضے پہ بلا لے. ایک دن ان کی دعا مستجاب ہوئی. کسی طریقے سے وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچے. ذریعے امام حسین علیہ السلام کے قریب جا کے دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ نے مجھے میرے مکان سے یہاں تک تو بلا لیا, یہ مولا کم سے کم مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے. ہاں, عزاداران مظلوم کربلا یہ کہتے کہتے اتنا روئے کہ وہیں پر زری کے پاس سو گئے. خواب میں کیا دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں اور امام کا پورا جسم زخموں سے چور ہے. ان کی آنکھ کھلی, فوراً اٹھے, ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں. مولا نے کہا کیا کر رہے ہو ذاکر؟ مولا میں وہ ملہم تلاش کر رہا ہوں, ملہم تلاش کر رہا ہوں تاکہ میں اس ملہم کو آپ کے زخموں پہ لگا سکوں, آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے. تو مولا نے کہا اے ذاکر گھبرانا, میری ماں مجلسوں میں گئی ہے, وہاں میرے عزادار میرے اوپر گریا کریں گے, ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو میری اماں اپنے رومال میں لے کے آئے گی, میرے زخموں پہ لگائے گی, میرے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اے ذاکر, ارے میرے جسم میں 2 زخم ایسے ہیں جو کبھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. ارے جیسے یہ جملہ اس ذاکر نے سنا, کہا اے مولا آخر وہ کون سے 2 زخم ہیں جو کبھی ٹھیک ہونے والے نہیں؟ امام نے کہا اے ذاکر, ارے وہ زخم وہ ہے جو ایک زخم مجھے اکبر کی شہادت کے بعد سے ملا ہے, دوسرا زخم عباس کی شہادت کی وجہ سے. اے ذاکر یہ زخم کبھی ٹھیک ہونے والے. انا للہ